میں کچھ اور میری غلطی سے ہوا ہے، عثمان بھائی کی غلطی سے ہوا ہے۔ اب عثمان بھائی کہیں میری غلطی نہ ہے، میں کہوں میری غلطی نہ ہے، یہ ناممکن ہے، یہ بات یہ کہنی نہ چاہیے ہمیں دونوں کو۔ اب جو ہوا وہ ہوا، اب یہ ہے اللہ کرے مجھے معاف کر دے پروردگار، میں تو اس کام کو کروں گا نا۔ اس کی وجہ سے مجھے میرا یا تو مننا ہی بہتر ہے، میں کچھ سوشل میڈیا پر ان دنوں اومفو والے چاچا جو مشہور ہوئے تھے، اومفو دھراٹے کاٹ رہی ہے، اس طریقے کا جو ان کا ویڈیو پورے بھارت ہی میں نہیں ورلڈ لیول پر جو ان کا ویڈیو وائرل ہوا تھا، ان چاچا کا ایک ویڈیو اور 2 دن سے سوشل میڈیا پہ وائرل ہے۔ وہ وائرل یہ ہے کہ چاچا سے کچھ غلطی ہوئی، وہ کہیں اپنی ٹیم کے ساتھ، جن کے ساتھ وہ فلم شوٹنگ کرتے ہیں، ٹیم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اور دوران سفر کار کے اندر ان سے کچھ ایسا ہوا، جو ان کے ساتھ کریکٹر تھے، جو ایکٹر اور ایکٹریس تھے، کچھ ایسا ویڈیو ہوا جس کو بعد میں چاچا کو ریئلائز ہوا کہ یہ میں نے غلط کیا، اور وہ اپنے کسی چینل پر رو رو کر خدا کے حضور معافی طلب کر رہے ہیں، اور اپنے پچھلے گناہوں کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہت نادم ہوں، اور میں افسوس کرتا ہوں، اور میں توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ ایسے کام نہیں کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ وہ ایسا کہتے ہوئے بہت زیادہ رو رہے ہیں، اور ان کے فیس ایکسپریشن اور ان کے انداز تکلم، یعنی بولنے کے اسٹائل سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ توبۃ النصوح کی طرف بڑھ رہے ہیں یا بڑھ چکے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ اسی دوران اس ویڈیو کو ہمارے مسلمان نوجوان لڑکے سوشل میڈیا پر اس کو پوسٹ کر رہے ہیں، اور چاچا کے بارے میں اس طریقے کے کمنٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، ان کمنٹ کو آپ غور سے پڑھیے۔ کچھ لوگ پوسٹ میں یہ باتیں لکھ رہے ہیں کہ چاچا نے بڑھاپے میں عیش و عیاشی کی، چاچا رنگیلے چاچا، اور انہیں ایسے ایسے القابات سے نواز رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ، ان کے پچھلے گناہوں کو لے کر انہیں لعن طعن کیا جا رہا ہے، کہ جب بڈھے کو، اور اس طریقے سے جملے استعمال کیے جا رہے ہیں، کھڑوس بڈھے کو، اور جب غریب انسان کو جب شہرت ملتی ہے، نام ملتا ہے، پیسہ ملتا ہے، تو وہ رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، اور یہ رنگیلے بابا بن چکے تھے، اور ہنس کر مزاحیہ طریقے سے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہیں اب بڑھاپے میں توبہ کی پڑی ہے اور یہ سدھرنا چاہتے ہیں۔ بہت بری طریقے سے مذاق بنایا جا رہا ہے۔ اب آئیے، جن کے بارے میں سوشل میڈیا پر جو لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان نوجوان، خاص طور پر میں ان کو اس جملے کے ساتھ استعمال کرتا ہوں کہ بندر کے ہاتھ ادرک لگ گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر جو مسلمان نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، میرا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے یا کسی کو کم علم ثابت کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ کیا اس طریقے کا رویہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنا سکتے ہیں؟ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کے پچھلے کسی ایک گناہ کو دیکھ لیا، اور کسی کی پچھلی غلطی کو دیکھ لیا، اور ہم اس غلطی کا اسٹیکر اس کے ماتھے پہ لگا دیتے ہیں، اپنی طرف سے ایک فیصلہ اس کے ذات کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں کہ میں اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، یہ سدھر ہی نہیں سکتا۔ اس کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اس نے تو یہ کیا تھا، اور یہ تو پہلے ایسا تھا، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ اگر کوئی شخص بتاتا ہے کہ اس نے توبہ کر کے صحیح راہ پکڑ لی ہے، جیسے ثنا خان ہے بالی ووڈ کی ایکٹریس، اور جس نے میاں بھائی گانا گایا تھا حیدرآباد کا، اس نے بھی توبہ کر لی۔ بگ باس کی ایک ایکٹر ہیں، ان کا نام ہے کوئی مسلمان لیڈی ہیں، انہوں نے پچھلے ہفتے توبہ کی ہے۔ تو ایسے لوگ جب توبہ کرتے ہیں، اور عام مسلمان جب توبہ کرتا ہے اور نیکی کی طرف بڑھتا ہے، تو کوئی اگر سمجھانا بھی چاہتا ہے کہ نہیں بھائی وہ صحیح راستے پر ہے، تو جس نے غلطی کا اسٹیکر لگا دیا ہے وہ کہتا ہے نہیں تم نہیں جانتے، وہ میرے خاندان کا ہے، وہ میرا فرینڈ ہے، میرا رشتہ دار ہے، یا میں اس کو فالو کرتا ہوں سوشل میڈیا پر، میں جانتا ہوں اس کے پچھلے پوسٹ، وہ نہیں سدھرنے والا۔ ہمیں یہ حق کس نے دیا کہ وہ نہیں سدھرنے والا؟ اومفو چاچا کے بارے میں یہ کمنٹ کرنے کا حق ہمیں کس نے دیا؟ اور ہم کیوں ان کا مذاق بنا رہے ہیں؟ بھائی یہ مذاق تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے بارے میں نہیں بنانے دیا، فرعون کے بارے میں نہیں کہنے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ لعلہ یذکر من یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے وہ ہدایت پالے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں ہمیں یہ سبق دے رہا ہے فرعون کے بارے میں۔ جب اللہ نے فرعون سے یہ کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے وہ ہدایت پالے، تم میرا پیغام اس تک پہنچاؤ، لے کر جاؤ،
تو موسیٰ علیہ السلام کو طیش میں آ جانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا یا اللہ وہ اتنے مرڈر کر چکا ہے، اتنے قتل کر چکا ہے، وہ خدا کی نصیحت حاصل کرے گا؟ وہ تو خود خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ پلٹ کر موسیٰ علیہ السلام کو جواب دینا چاہیے تھا۔ جو لوگ اومفو والے چاچا کی توبہ کا مذاق بنا رہے ہیں انہیں سوچنا چاہیے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، جب ہمارا اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے والے تھے انہیں بعد والا عمر بنا سکتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن نہیں میرے بھائیو، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس بندے کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ نہیں سدھرنے والا، اور ہم اس کا مذاق بناتے ہیں، جیسے اومفو چاچا کا آج مذاق بنایا جا رہا ہے، وہ توبہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں جیسا تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں چاہتا ہوں ویسا بناتا ہوں۔ بھائی ہم کتنا بھی کہہ لیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ نہیں سدھرنے والا، ہم اسے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، دراصل حقیقت یہ ہے کہ ہم دوسروں کو نہیں بلکہ ہم اپنے آپ کو بھی اچھی طریقے سے نہیں جانتے۔ قرآن پاک یہ ہمیں بتا رہا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، قرآن کہہ رہا ہے تم اپنے آپ کو بالکل نہیں جانتے، کیا تمہیں پتا تھا کہ تمہاری شکلیں ہم پیٹ میں کیسی بنانے والے ہیں؟ اور اللہ رب العزت یہ بھی کہتا ہے قرآن پاک میں کہ ہم تمہارے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسوں تک سے واقف ہیں، ہم تمہارے ذہن میں یا تمہارے دل میں، تمہاری باڈی کے اندر سب کانشیس مائنڈ میں جو سوال، جو کوشچن ابھرتے ہیں، ہم ان تک سے واقف ہیں، اور ہم خود نہیں جانتے کہ ہمارے اندر وہ سوال کیوں اٹھ رہے ہیں، کس لیے اٹھ رہے ہیں، ہمارا پرپس کیا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے خود نہیں پتا کہ میں چاہتا کیا ہوں، لیکن اس سچویشن میں بھی اللہ رب العزت جانتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں۔ تو ہم دوسروں کے بارے میں یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہم اسے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ پلٹ کر دین کی طرف نہیں آ سکتا، وہ توبہ نہیں کر سکتا۔ میں بذات خود اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اومفو چاچا کو ان کی توبہ پر قائم و دائم رکھے، اور میں بہت زیادہ خوش ہوں، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نوجوان جب ایسے ویڈیو دیکھتے ہیں کسی کی توبہ کے بارے میں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اومفو چاچا کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کو بے حد خوش ہونے کی ضرورت ہے، ان کے حق میں دعا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے کیونکہ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے؟ ہمیں اللہ سے ڈرنے کی بہت سخت ضرورت ہے مسلمانوں۔ اور اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم۔